مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور دیگر دوست احباب نے بندہ ناچیز کو لاہور سے بلایا ہے. میں کوشش کروں گا آسان اردو بولنے کی، تاکہ آپ حضرات کی سمجھ میں دینی مسائل بیٹھ جائیں اور جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں. میں جس مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان اور اس کا نام ہے نسبت کا فرق، نسبت اور تعلق کا فرق. مخلوق دو قسم ہے، مخلوق دو طرح کی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ تعالی سے کسی نہ کسی طرح نسبت اور تعلق حاصل ہے، دینی عظمت اور دینی نسبت اس کو حاصل ہے. اور دوسری وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی سے نسبت دینی حاصل نہیں ہے، اس کا تعلق دین کے حوالے سے اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہے. مخلوق کی یہ دو قسمیں ہیں. مثلا ابو جہل ایک کافر ہوا ہے، اس کو اللہ تعالی سے مخلوق ہونے کے لحاظ سے تو نسبت ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالی نے بنایا، مگر دینی حوالے سے اللہ تعالی سے اس کو نسبت نہیں ہے. اس نے تو خدا کا انکار کر دیا. تو یہ آ گیا جس کو خدا تعالی سے دینی حوالے سے نسبت اور تعلق حاصل نہیں ہے، یہ مخلوق آ جاتی ہے شیطان کی طرف. اور جس کو اللہ تعالی سے کسی طرح دینی نسبت اور تعلق حاصل ہو تو وہ آ جاتی ہے رحمان کی طرف. تو یہ مخلوق کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. اب جس مخلوق کا تعلق رحمان کے ساتھ ہو اس کی تعظیم، اس کا احترام اور اس کی عزت کرنا خدا کا احترام، خدا کی عزت اور خدا کا ادب کرنا ہے. اور جس کو شیطان سے نسبت ہے، شیطان سے تعلق ہے اور کسی طرح اس کو دینی نسبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، ایسی مخلوق کا احترام حرام ہے، اس کی تعظیم کفر بن جاتی ہے اپنی بعض اوقات، اس کا ادب جائز نہیں ہے. اب پہلی شیطان والی نسبت کی مخلوق کی مثال ابو جہل کی میں نے پیش کی ہے. اب تو ایسی ذاتیں، ایسے لوگ جن کو نسبت کفر کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دینی تعلق ان کا نہیں ہے، ایسے لوگ ان کا احترام اور ادب حرام ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے دینی حوالے سے، تو ایسے لوگوں کا احترام کرنا اور ان کی تعظیم کرنا خالق کائنات کی تعظیم کرنا ہے. یہ فرق سمجھ لیں، بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ابو جہل کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے یا کفر بن جائے گا. لیکن نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت کے حوالے سے نسبت ہے اللہ کے ساتھ، تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبوبیت کے حوالے سے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پاک رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اس حوالے سے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے نسبت اور تعلق حاصل ہے تو حضور کی جتنا بھی تعظیم کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، وہ بیان ہی اللہ تعالیٰ کا احترام سمجھا جائے گا. ابو جہل کا احترام حرام ہے، شرک ہے، اور نبی پاک کا احترام فرض ہے. اگر اس کے احترام میں کوئی فرق آ گیا تو ایمان سے جاتا رہے گا، اور ابو جہل کی عزت کرے گا تو ایمان سے جاتا رہے گا. ادھر حضور کی عزت نہیں کرے گا تو ایمان سے جاتا ہے. کسی نسبت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جب کلام مجید پڑھا جائے تو سبحان اللہ کہا کرو. کیا کہتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ کہا کریں. اللہ فرماتا ہے من يعظم شعائر اللہ، جو اللہ تعالی کی نسبت والی چیزوں، ایسی چیزیں جن کے ساتھ لگنے سے، جن کو دیکھنے سے خدا تعالی کا پتہ چلتا ہے
جن کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، رب کی خبر حاصل ہوتی ہے، خالق کے کائنات کا پتہ لگتا ہے، اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے، ایسی چیزوں کی تعظیم کرنے والا شخص اللہ فرماتا ہے وہ اندر کا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ فإنها من تقوى القلوب۔ ظاہری شکل صورت صوفیوں والی بنا لینا آسان ہے، لیکن اندر کا متقی اور پرہیزگار، دل کا متقی اور پرہیزگار ہونا بہت مشکل ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ خالق کے کائنات کے پاک محبوب فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، او کما قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ 360 مرتبہ دن میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے دل پر نظر فرماتا ہے۔ 360 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دل کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے، ارادے کا معاملہ ہے، اخلاص کا معاملہ ہے، خلوص کا معاملہ ہے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو میری نشانیوں کی عزت کرتا ہے، جن چیزوں سے میرا نشان ملتا ہے، ان چیزوں کی جو تعظیم کرتا ہے، ان کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسا شخص دل کا متقی ہے، دل کا پرہیزگار ہے، خالی شکل کا صوفی نہیں بلکہ باطن کا بھی یہ صوفی ہے۔ اور میں جو بات کروں گا انشاءاللہ العزیز پورے ثبوت کے ساتھ اور پورے جناب جی برہان اور دلیل کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ بات کروں گا، ہاں جی میں اس کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ العزیز۔ تو بات کو سمجھنا، اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ اللہ کی نشانیوں کی، ایسی چیزوں کی عزت کرنا جو اللہ کا نشان دیتی ہیں، رب کا پتہ دیتی ہے، جن کو دیکھ کر اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر مولا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایسی چیزوں کی تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے، دل کی پرہیزگاری ہے، اور صحیح پرہیزگاری اسی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو پھر اب سمجھ لیجئے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب اتری تو کن چیزوں کے حق میں اتری؟ جو جانور قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے جانوروں کی عزت کرنا، بات کو سمجھنا، ایسے جانوروں کی عزت کرنا دل کا تقویٰ ہے۔ اب کیونکہ سمجھیے گا جانور تو یہاں پر بھی بہت سے بس رہے ہیں، گائے بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، بکریاں ہیں، میشیں ہیں، ہر طرح کے جانور یہاں پر ہیں، لیکن جو جانور نام لگ گیا اللہ تعالی کے، یعنی اس کو نسبت ہو گئی، اس کا تعلق پیدا ہو گیا کس کے ساتھ؟ اللہ تعالی کے ساتھ، اس حوالے سے کہ اس کو مقام منا میں جا کر ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، تو اس نسبت نے اس کا اتنا احترام بنا دیا، اس کو اتنا عزت دے دی کہ اللہ فرماتا ہے اس جانور کو عام جانور نہ سمجھنا، اگر توہین کرو گے اس کی، اگر اس کی بے احترامی کرو گے، اگر اس کی بے عزتی کرو گے تو بے ایمان ہونے کا خطرہ ہے، ہاں جی انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ہاں جی سخت حرام ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر ایسے جانور کی عزت کرو گے، ہاں جی ایسے جانور کا احترام کرو گے تو تم سمجھو دل کے پرہیزگار آدمی ہو۔ اب سمجھیے گا حضرت، یہ جانور جو حج بیت اللہ کے طرف جانے والا شخص اپنے پاس اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر ذبح کرے گا، اس جانور کا احترام کس نے بتایا، کس نے سکھایا؟ اگر آپ کہیں اللہ نے سکھایا تو میں کہوں گا ضرور اسی نے سکھایا ہے، مگر درمیان میں کوئی وسیلہ بھی تو ہے نا، درمیان میں کوئی واسطہ تو ہے نا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہمیں لے کر نہ پہنچاتے تو اس قربانی کا احترام ہمیں سمجھ میں نہ آتا۔ تو قربانی کا احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا۔ ایک اللہ کا گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، پتھر تو یہاں پر پہاڑ بھرے پڑے ہیں، لیکن ایمان سے بتاؤ وہ پتھر جو کعبۃ اللہ میں لگے ہوئے ہیں ان کی کتنا عزت ہے؟ ان کو ہاتھ لگا کر ان پتھروں کو منہ پر پھیرتے ہیں نہیں پھیرتے؟ ان پتھروں کو چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ اور وہ حجر اسود جو سیاہ پتھر ہے جس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الحجر الاسود کان ابیض من الثلج، فرمایا یہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، فسودته خطایا بنی آدم، مشرک اور کافر لوگ، فساق فجار لوگ
اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو ان کے گناہوں کی سیاہی، ان کے گناہوں کی سیاہی نے اس سفید پتھر کو سیاہ کر دیا. یہ حدیث پاک. اب سمجھیے گا کہ وہ پتھر ہے، اس پتھر کی کتنا عزت ہے. اور ایک پتھر وہ ہے کہ جس پتھر سے بت بنا ہوا ہے، جس کی ہندو کافر مشرک لوگ پوجا کرتے ہیں. اب وہ بھی پتھر ہے جو حجر اسود کہلا رہا ہے. جو کعبۃ اللہ میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی پتھر ہے، اور جس کی مورت بنی ہوئی ہے، جس کا بت بنا ہوا ہے، یہ بت کا جو پتھر ہے یہ بھی پتھر ہے. مگر اس پتھر کی تعظیم شرک ہے، اس پتھر کی تعظیم فرض ہے. کیوں فرض ہو رہی ہے؟ کہ اس پتھر کو دینی نسبت نہیں ہے، دینی تعلق نہیں ہے، دینی عظمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور اس پتھر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. تو اس پتھر اور اس پتھر میں یہ فرق ہوا کہ اس کی تعظیم شرک اور اس کی تعظیم فرض ہو گئی. اور سمجھاتا ہوں. ایک پتھر کا ذکر ہے قرآن مجید میں جس کو مقام ابراہیم اللہ نے فرمایا. کیا نام ہے اس کا؟ مقام ابراہیم. یہ قرآن مجید میں ہے. اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ فرماتا ہے ابراہیم، مقام کہتے ہیں، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. مقام کس کو کہتے ہیں؟ اس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی عمارت بناتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے. اب بات کو سمجھیے گا، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کے لیے جو پتھر تھا نا، اس پتھر کو مقام کیا بناؤ؟ مصلی بنا لو. وہاں پر جا کر نماز ادا کرو. کیا ادا کرو؟ قرآن فرما رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کا مصلی بناؤ. اب بتاؤ، حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کے ساتھ 2 نفل پڑے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر الحمدللہ کئی حاجی حجاج کرام بیٹھے ہوں گے، مقام ابراہیم کے ساتھ نفل نماز ادا کی جاتی ہے. اب وجہ کیا ہے؟ بات کو سمجھیے گا. وہ پتھر ہے، ہو سکتا ہے صفا پہاڑی کا ہو، مروہ پہاڑ کا ہو، یا کسی اور پہاڑ کا ہو، لیکن اس پتھر کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ نسبت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کے ساتھ نسبت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو بات کو سمجھیے گا، جس پتھر کو نبی سے نسبت ہو جائے اس کو اللہ فرماتا ہے مصلی بنا لو، وہاں پر جا کر نماز ادا کرو. تو خدا کے بندے، جس پتھر پر نبی کھڑے ہو جائیں اس پتھر کا احترام فرض ہے. خود نبی کا احترام کتنا فرض ہوگا؟ نبی کا احترام کتنا فرض ہوگا؟ جس پر نبی کھڑے ہو رہے ہیں اس کا اتنا احترام ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہاں پر مصلی بناؤ. اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عتبان بن مالک، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عتبان بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. حضور میری آنکھیں ذرا کمزور ہیں، مجھے تھوڑا نظر آتا ہے. یا رسول اللہ جب بارش ہو جاتی ہے تو میں اپنے محلے میں مسجد میں نہیں جا سکتا، کیچڑ کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے میرا مسجد میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائے، آپ میرے گھر ایک مرتبہ تشریف لے جائیں. حضور میرے ساتھ آپ تشریف لے چلیں، میرے گھر میں آپ کسی جگہ پر نماز پڑھ لیں. 2 نفل آپ پڑھیں گے جہاں پر آپ پڑھیں گے نماز. یا رسول اللہ میں جب مسجد میں نہیں جا سکوں گا تو اسی جگہ پر ہی نماز ادا کیا کروں گا. بات کو سمجھے نا، کیونکہ زبان کا کافی فرق ہے. لوگ تو کہتے ہیں زبان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں زبان سے بڑا فرق ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، اگر آپ کو میری زبان سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کی سوچ، میں اپنی فکر آپ تک نہیں پہنچا سکتا، اپنی بات آپ تک منتقل نہیں کر سکتا میں. جی زبان کو بہت دخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجتا ہے. تو بات کو سمجھیے. اتبان میں بالغ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے چلے میرے گھر میں، آپ نماز پڑھیں گے، میں اس جگہ پر نشان لگا دوں گا، اور پھر جب نماز پڑھنا ہوگی گھر میں تو میرے گھر والے بھی اسی مقام پر نماز پڑھیں گے اور میں بھی وہی نماز پڑھا کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، نماز پڑھو، خدا کی پڑھنی ہے، جہاں پر پڑھنا ہے پڑھو، لیکن قربان جائیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن جو فرما رہا ہے کہ مقام ابراہیم، جہاں جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہو جائیں اس پتھر کی تعظیم فرض ہے. اس پتھر کے ساتھ نماز پڑھو تو نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ارے خدا کے بندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو حضور کے وسیلہ مبارکہ سے پیدا ہوئے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو خدائی کو نہ بناتا.
یہ مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، ایک نہیں 20 حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ مواہب اللدنیہ کے اندر دیکھیں، مستدرک حاکم کے اندر دیکھیں، ایسی حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ کس کے نور سے؟ حضور کے نور سے پیدا فرمایا، جس نور کا ذکر قرآن فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ کیا آ گیا؟ اور تمام تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، ایک نہیں، تمام تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر طبری سے لے کر جلالین تک اٹھا کر دیکھیں، تمام تفسیروں میں لکھا ہے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نور محمد کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ ہر طرح نور تھے، حسن بھی نور تھے، ایسے نور کہ آپ کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ ہم خالی بشر ہیں تو ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے، لیکن حضور وہ بشر ہے جو نور بشر ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ تو حضرت بات کو سمجھیے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پتھر پر نماز پڑھیں، اس کو مصلی بنا لو، وہ قرآن فرما رہا ہے، اور جہاں مصطفیٰ نماز پڑھے وہاں مصلی بنا لو، یہ بخاری شریف فرما رہی ہے اور مصطفیٰ کی حدیث فرما رہی ہے۔ اور ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے اور حدیث پر بھی۔ کیا خیال ہے؟ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ بھی تو ایمان سے جاتا رہتا ہے، ہاں اس کا بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ حضور تشریف لے گئے حضرت عتبان بن مالک کے گھر، وضو فرمایا، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عتبان کہاں نماز پڑھوں؟ عرض کی حضور جہاں پسند لگتا ہے وہاں پر نماز پڑھیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ حضرت عتبان بن مالک نے نشان لگا دیا جب تک زندہ رہے حضرت عتبان بن مالک جب مسجد میں نہیں آ سکتے تھے تو اسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے جہاں پر مصطفیٰ کریم نے نماز ادا کی۔ اب یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو سمجھیے، اس جگہ کو نسبت حضور کے ماتھے مبارک کے ساتھ ہو گئی۔ حضور کی پیشانی وہاں پر، حضور کی پیشانی وہاں پر لگی ہے، حضور کا ماتھا وہاں پر لگا ہے، حضور کے قدم مبارک وہاں پر لگے ہوئے، حضور کے وہ ہاتھ لگے ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ جب حضور نے ہاتھ رکھے بیعت الرضوان کے موقع پر تو صحابہ سے بیعت لینے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، خیال رکھنا یہ جن ہاتھوں پر بیعت کرو یہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ان کی بیعت توڑو گے تو ایسے سمجھو اللہ کی بیعت تم نے توڑ لی، اگر ان کا احترام نہیں کرو گے تو سمجھو اللہ کا احترام تم نے نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اللہ کے پاک محبوب کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ، تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے پاک محبوب کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایمان سے، بلکہ حضور تو یہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، حضور فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ مولا علی کا نام سنا ہے نا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ علی کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور باقی آپ کو معلوم ہے اللہ کا نیک بندہ اگر کوئی نظر آ جائے نا تو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتا، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ سامنے آ جائے جس کے چہرے پر ملائمی ہو، جس کے چہرے پر اللہ کا نور ہو، جس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پتہ چل رہا ہے، تو ایسے شخص کو دیکھنے سے آدمی بے ساختہ کیا اٹھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کیسا ہے؟ تو معلوم ہوا خدا کے بندو اللہ کے ایسے بندے ضرور ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ تو اس جگہ کو جس پر حضور نے نماز پڑھی اس جگہ کو نسبت حضور سے اور حضور کو نسبت خدا سے، تو اس جگہ پر نماز پڑھنا بابرکت ہے، برکت کا مقام ہے، اس سے برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد نبوی میں جو نماز ادا کرے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بیت المقدس میں نماز ادا کرو تو 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کہیں اس وجہ سے کہ فقط اس کو اللہ سے نسبت ہے، فقط اللہ سے، تو جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس میں ثواب اتنا کیوں نہیں ملتا؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں حرم پاک میں نمازیں ادا کی ہیں،
تمام انبیاء بنی اسرائیل جتنے تھے وہ تمام زیارت کے لیے آتے تھے اور وہاں پر حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے. بلکہ روایات میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے نا وہ مقام حطیم جو ہے نا، حطیم کعبہ آپ نے سنا ہوگا، تو حطیم کعبہ کے ساتھ حضرت اسماعیل اور 70 انبیاء کی قبریں ہیں. کتنی نبیوں کی؟ 70 نبیوں کی قبریں ہیں. مواہب الدنیا دیکھے، زرقانی دیکھے، تحتاوی دیکھے، فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ 70 نبیوں کی وہاں پر قبریں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں پر مدفون ہے. تو خدا کے بندو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نماز ادا کی، 3 سال زیادہ ہیں وہاں پر، اور یہاں پر مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں 10 سال حضور نے نمازیں ادا کی ہیں. یہاں 10 سال، وہاں 13 سال، اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال جو گزرے ہیں تو وہ بھی حضور کے قدم وہیں لگتے رہے ہیں کعبۃ اللہ کے ساتھ. تو وہاں پر انبیاء کی نسبت، انبیاء کے قدموں کی نسبت، اور پھر انبیاء کو نسبت خدا کی ذات سے، تو اب اس کے اندر نماز پڑھو گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. حضور کی مسجد میں نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ہاں جی. اور اگر بیت المقدس میں جس کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، نبیوں کے ہاتھ لگے ہیں ان مسجدوں کو، ان مسجدوں کو ہمارے ہاتھ لگے ہیں. ان ہاتھوں میں بڑا فرق ہے. لمسجد اسست علی التقوی. ہاں جی. بنانے والے کی نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، بنانے والے کے مقام کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بنانے والے کا، تعمیر کرنے والے کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک. تو حضرت سلیمان اور داؤد وہ پیغمبر تھے، اس وجہ سے انہوں نے تعمیر کی. تو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے ثواب کتنے نمازوں کا ہے؟ 1,000 کا. اور جس مسجد کو حضور نے تعمیر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال وہاں پر نمازیں ادا کی ہیں، تو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے 50,000 کا ثواب ملتا ہے. اور جہاں پر حضور نے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے گزارے اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال بعد میں وہاں پر رہے اور نمازیں پڑھتے رہے اور باقی انبیاء بھی وہاں پر آ کر طواف کرتے رہے، ہاں جی، تو وہاں پر جا کر نماز پڑھنے سے ثواب 1,00,000 کا ملتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو جائے، اللہ والوں سے ہو جائے، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ہو جائے، تو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو نسبت اللہ سے ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کی عزت کرنا اللہ کی عزت، ان کا احترام کرنا اللہ کا احترام ہے. اور واقعی ٹھیک ہے، اللہ کوئی ہمارے سامنے تھوڑا ہے جس سے ہم اس کے احترام اور تعظیم کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا ہم پر. نہیں، اللہ تعالیٰ اگر اپنی عزت اور احترام کرواتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے کرواتا ہے جن کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے. میں اور مثال، حدیث پاک ہے، بات کو سمجھیے گا. حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، سند حسن کے ساتھ حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان العادل و اکرام ذی الشیبۃ المسلم و اکرام حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے، جن کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے. حضور نے فرمایا پہلا شخص جو عادل بادشاہ ہو، حضور کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہو. ایسے عادل بادشاہ جیسے فاروق اعظم ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر ہے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جیسے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ. حضور فرماتے ہیں ایسے بادشاہ جو عادل ہیں. اب سمجھیے اس کی عزت کیا ہے، کس کی عزت ہے؟ بولو نا. اس کی عزت کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ عادل بادشاہ نے خدا کا قانون چلایا، خدا کا، تو خدا کے قانون کو خدا سے نسبت ہے، تو عادل بادشاہ کو اللہ سے نسبت ہو گئی، دینی نسبت اور تعلق پیدا ہو گیا. اب اس حوالے سے یہ مخلوق ایسی بن گئی جو خدا کی طرف ہے، خدا کی طرف جانب ہے، ہاں جی، یہ شیطان کی جانب نہیں ہے. اس وجہ سے اس کی عزت کس کی عزت بن گئی؟ اللہ کی عزت بن گئی. اور دوسرا فرمایا، دوسرا اکرام ذی الشیبۃ المسلم، وہ مسلمان جس کے بال سفید ہو، جیسے سفید داڑھی مبارک، سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے بزرگ کی عزت کرنا. وہ آیا ہے، اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے، 2 ہاتھوں سے اس کو سلام کرنا ہے. اس کی جتنا عزت کرو گے، اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی عزت کر رہے ہو. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے. بات کو سمجھیے گا، کیونکہ وہ ہے مسلمان، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کلمہ شریف کے اندر، اسی ایمان میں، اسی دین میں اس نے بال سفید کر لیے. تو اتنا عرصہ، اتنا وقت اس کو اللہ کے دین کے ساتھ نسبت اور تعلق رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا اس کی جتنا عزت کرو گے سمجھو میں اللہ کی عزت کر رہا ہوں.
آج کل تو خیر بزرگوں کی عزت رہی نہیں. آپ کے علاقے میں تو ہوگی, ہمارے علاقے میں لاہور میں تو ادھر کوئی نہیں دیکھتا یہ بزرگ ہے کون ہے. جو جس کو بڈھا دیکھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں الٹا کہ یہ پاگل ہے, یہ بڈھا ہے, یہ فلان ہے جی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رسول کی جب عزت نہیں رہی تو اگر کوئی داڑھی والے بزرگ کی عزت نہیں کرے گا تو بھائی اس پر کیا ہم رنج شکوا کر سکتے ہیں جو خود خدا کی عزت نہیں کر رہا. خدا کو تو ٹکے برابر نہیں سمجھتے. میں مثال دیتا ہوں. اب خدا کا نام بسم اللہ شریف لکھا ہوتا ہے, اخباروں پر لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا, قرآن لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا, وہ سامنے سڑکوں پر گرا ہوتا ہے. اب اس کو کوئی اٹھاتا ہے؟ کوئی نصیب والا شخص اٹھاتا ہوگا, نصیب والا اٹھاتا ہوگا. حضور فرماتے ہیں اللہ کا نام جب گرا ہوتا ہے, موجم صغیر طبرانی کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جب نام گرا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو اپنے رحمت کے پروں میں چھپا لیتے ہیں. فرشتے اس کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں. پھر اللہ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیجتا ہے, وہ جا کر اس کو اٹھا لیتا ہے. اب میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نام گرے ہوئے ہیں, قرآن کے اوراق گرے ہوتے ہیں, قرآن کی آیاتیں نیچے گری ہوتی ہیں, اس کو اٹھانا گوارا نہیں کرتا. اور اگر 10 روپے گرے ہوں تو پھر میں کہتا ہوں اگر چٹٹی پخانا ہوتا نا, پخانے پر بھی 10 روپے گرے ہوں تو فوراً اٹھا کر اس کو صاف کریں گے. کیا خیال ہے؟ تو ہم جتنا اللہ کی عزت کر رہے ہیں اللہ بھی تو ہماری اتنا ہی عزت کرے گا نا بھائی. یہ تو قدر کی قدر ہے, عزت کی عزت ہے. حضرت مجدد اٹھا کر اس کو صاف کریں گے. کیا خیال ہے؟ تو ہم جتنا اللہ کی عزت کر رہے ہیں اللہ بھی تو ہماری اتنا ہی عزت کرے گا نا بھائی. یہ تو قدر کی قدر ہے, عزت کی عزت ہے. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی جو نقش بندیوں کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, آپ پیشاب کرنے تشریف لے گئے. سامنے ایک پیالہ, مٹی کا پیالہ ایک پڑا ہوا تھا, جام مٹی کا پیالہ, وہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا, اس میں اللہ لکھا ہوا تھا اور اس پیالے پر پخانا لگا ہوا تھا, گندگی. تو حضرت مجدد الفسانی نے فوراً اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صاف کیا. غلام سے اپنے خادم سے فرمایا کہ پانی لے آؤ. اس نے کہا حضور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو دھوتا ہوں, صاف کرتا ہوں, آپ چھوڑ دیں. فرمایا نہیں, اس کو میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں, اپنے ہاتھوں سے دھوں. اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹ کر اونچے مقام پر گھر میں رکھا, اور جب تک زندہ رہے حضرت مجدد الف ثانی اسی پیالے میں پانی پیا کرتے تھے, اسی پیالے کے ساتھ پانی پیتے تھے. مجدد فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی کی عبادتوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں سے وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو اس مٹی کے پیالے کی تعظیم کرنے سے حاصل ہو گیا. فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے فرشتے نے آواز دی, اے احمد سرہندی تو نے ہمارے نام کو عزت دی ہے, ہم نے تیرے نام کو عرشوں فرشوں میں عزت والا بنا دیا. اللہ کے نام کی عزت. اب بات کو سمجھیے گا, وہ پیالہ کس کا تھا؟ مٹی کا. بولو کس کا تھا؟ اب مٹی کے پیالے برتن یہاں پر بھی بہت پڑے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اس برتن میں اللہ لکھا ہوا تھا تو اب اس کو نسبت ہوگی کس کے ساتھ؟ اس کی عزت کرنے سے مجدد الف ثانی کو اتنا بڑا مقام مل رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں تو روایات میں آتا ہے, حضرت مولا روم نے مثنوی رومی میں لکھا ہے کہ ایک یہودی مر گیا, بڑا بدکار تھا. جنازہ پڑھنے کے بغیر لوگوں نے اس کو, یہ جو روڑی ہوتی ہے جس پر گند ہم پھینکتے ہیں, کوڑا کرکٹ ہم پھینکتے ہیں, اس پر انہوں نے پھینک دیا, ڈال دیا. اب جب اس پر ڈال دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی ہوئی, جاؤ اس شخص کو غسل دو, اس کو کفن پہناؤ, جنازہ خود پڑھو اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو دفن کرو. حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی یا اللہ وہ اتنا بڑا جرمدار آدمی تھا کہ محلے داروں نے تو اس کو اٹھا کر روڑی پہ پھینک دیا ہے, اگر میں ایسا کروں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پاک محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں لکھا ہوا تھا, تو اس نے اس کو اٹھا کر بوسا دیا, چوما ہے, اس کی عزت کی ہے. اگرچہ جتنا مجرم ہے لیکن اپنے محبوب کے نام کی عزت کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا. کیا ہے نام مصطفیٰ, نام کو حضور کے ساتھ نسبت ہے اور حضور کو خدا کے ساتھ نسبت ہے. تو اب اس نام کی عزت کرنا خدا کی عزت ہے. کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے. اور تیسرا فرمایا, تیسرا شخص ایک بادشاہ عادل اور دوسرا سفید بزرگ, سفید بالوں والا, اور تیسرا فرمایا وہ حافظ قرآن, وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے لیکن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ, نہ تو اس قرآن میں حد سے گزرے نہ ہی دور ہٹنے والا ہو. کیا مطلب؟ اس کا عقیدہ ایمان بھی صحیح ہو,
اور عمل بھی اس کا قرآن کے مطابق ہو، ایسا حافظ قرآن حضور فرماتے ہیں اس کی عزت کرنا بھی سمجھو خدا کی عزت کرنا ہے۔ اور حدیث سنیے گا، اور حدیث سنیں گے نا، حدیث پاک حضور فرماتے ہیں ایسا حافظ قرآن با عمل جس کو کہتے ہیں، بے عمل نہیں، ادھر قرآن پڑھے اور ادھر فلمیں دیکھے، ادھر قرآن پڑھے اور ادھر داڑھی منڈائے، ادھر قرآن پڑھے اور ادھر جناب چوری کرے، ادھر قرآن پڑھے ادھر جھوٹ بولے۔ ہاں جی، قرآن پر اگر عمل نہیں کرتا تو لعنت پڑتی ہے۔ قرآن حدیث پاک کے رب تعالی للقرآن والقرآن جلعنہ، حضور فرماتے ہیں کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور باعمل ہو تو حضور فرماتے ہیں جب باعمل حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹی سے فرماتا ہے اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے جسم کو کھانا، اے مٹی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ مٹی عام کرتی ہے یا اللہ میں اتنا بے حیا بے شرم تو نہیں ہوں کہ یہ تو تیرا کلام مجید عمل کے ساتھ میرے اندر لے کر آیا ہے، تو جہاں تیرا قرآن عمل کے ساتھ موجود ہے یا مولا میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ لیکن حافظ قرآن کی کیوں عزت ہو رہی ہے کہ اس کا بھی وہ بھی اسی مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر بھی خون جو ہے وہ پلیت خون ہوتا ہے، ہاں جی ہر انسان کا خون پلیت ہوتا ہے، لیکن اس نے قرآن اس کو نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ، قرآن پر عمل کے ساتھ، اور قرآن کو تعلق اور نسبت ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اب اس حوالے سے جو مٹی کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کو کھانا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ نسبت والا ہے، تعلق والا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والے لوگ جب قبروں میں جاتے ہیں تو قبر بھی ان کو ہمیشہ زندہ ہی رکھتی ہے، قبر بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتی، یہ حدیث پاک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ حافظ قرآن کی شان ہے، حافظ قرآن بعمل کی شان ہے، ہاں جی، اور حافظ قرآن بعمل ہو تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اللہ کا، یہی تو وجہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا خیال فرما رہا ہے کہ قبر کو فرما رہا ہے اس کو کھانا نہیں ہے، ہاں جی، اسی وجہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا جسم قبر میں محفوظ رہتا ہے، ان کا جسم مبارک قبر میں۔ اور حدیث پاک سنیے، حضور فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، غور سے سنیے گا، قرآن پڑھ رہا ہے، علم دین سیکھ رہا ہے، لیکن وہ پورا نہیں پڑھ سکا، موت آ گئی، اجل آ گیا، مر کر چلا گیا، پورا نہیں کر سکا، حسرت دل میں رہ گئی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے پڑھانے کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے دل میں حسرت تھی میرے دین کو پڑھنے کی، میرے قرآن کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، یہ پوری حسرت اس کی پوری نہیں ہوئی، یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکا، اس وجہ سے اب فرشتوں جاؤ قبر کے اندر اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہو، اس کا دل بھی بہلاتے رہو، اس کا دل بھی لگاتے رہو، اس کو قرآن بھی پڑھاتے رہو۔ اب بات کو سمجھیے گا، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ایک مٹی ہے، مٹی کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت، اور اللہ والوں کو اللہ کے ساتھ نسبت، وہ مٹی قابل احترام ہو جائے گی، وہ مٹی، وہ جوتا جس جوتے کو اللہ کے پیاروں کے ساتھ نسبت ہو جائے، جو اللہ کے پیارے اپنے پاؤں میں پہنتے رہے، اس جوتے کی تعظیم کرنا وہ اللہ کی تعظیم سمجھا جائے۔ وہ عصا جس کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پکڑتے تھے، وہ ڈنڈا ہی ہے نا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل پر وہ تابوت، وہ صندوق جو اترا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ صندوق میں کیا تھا؟ اس صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص تھا، یوسف علیہ السلام کا، اور وہ قمیص کون سا تھا؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ کیونکہ انہوں نے کپڑے اتار لیے تھے، نمرود والوں نے آپ کے کپڑے اتار لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سے ایک قمیص بھیج دیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے پہنا دیا، وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محفوظ رکھا، وہ ملا حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت اسحاق سے ملا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں موجود ہے تو آپ کے بھائی وہاں پر جاتے ہیں، جب پہچان ہو جاتی ہے، خبر چل جاتی ہے بھائیوں کو کہ یہ تو یوسف ہے، اور حضرت یوسف بتا دیتے ہیں کہ میں یوسف ہوں، تو آپ فرماتے ہیں بتاؤ میرے والد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو رو رو کر نابینے ہو چکے ہیں، فرمایا ایسا کرو یہ قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، قرآن سورۃ یوسف میں فرما رہا ہے یہ میرا قمیص لے جاؤ، اس کو لے جا کر میرے باپ کے والد گرامی کی آنکھوں پر لگاؤ، فرتد بصیرا، جب یہ آنکھوں پر لگاؤ گے تو بینائی واپس آ جائے گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، اس میرے قمیص کو لے جاؤ،
قمیص تو عزیز مصر بادشاہ جو تھا وہ بھی پہنتا تھا، لیکن اس قمیص کو نسبت ایک نبی کے جسے کے ساتھ نہیں ہے. اس کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نسبت، حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نسبت، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نسبت. تو اتنا نسبتیں مل گئی تو اب اس میں اتنا برکت آ گئی کہ نابینے کو آنکھیں مل رہی. معلوم ہوا اللہ کے پیاروں کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ چیز کچھ اور مقام رکھتی ہے، اور ہمارے جسم کے ساتھ جو لگے تو اس کا مقام کچھ اور ہے. اس کپڑے کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن وہ کپڑا جو اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے اس کی عزت کرنا خدا کی عزت کرنا ہے. میں ایسی بے بہا مثالیں روایات احادیث اور قرآن سے نکال کر پیش کر سکتا ہوں، لیکن سمجھیے گا کہ وہ چیزیں جن کو نسبت خدا سے نہیں دین سے نہیں ہے. اب مثلا یہ سینما گھر ہیں، فلمیں جہاں پر چلتی ہیں، یہ ٹی وی ہوتا ہے، ایمان سے بتائیں اس کی عزت کرو گے؟ لیکن یہ ریل جو پڑا ہوا ہے جس پر یہ خدا کا قرآن ہے، اس کی عزت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کی عزت اسی وجہ سے ہے تو اس کو کوئی نسبت خدا سے نہیں دین سے نہیں ہے، اس کو قرآن سے نسبت ہے. اس کپڑے کا بھی احترام ہے، اس ریل کا بھی احترام ہے، لکڑی کا بھی احترام ہے. جی والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حدیث پاک ہے والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی نیت کے ساتھ. اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رحمت کو لٹا دیا ہے. حبیب اللہ کو اپنے پاک محبوب سے محبت جو تھی نا، تو اس محبت کی وجہ سے حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، رحمتیں لٹا دی ہیں، بے حساب رحمتیں عطا کر دی ہیں. اب کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ خرچ ہوتا ہے، لیکن گھر میں والدین موجود ہیں تو حضور فرماتے ہیں اگر اس نیت سے اس ارادے سے ان کو دیکھنا عبادت ہے، فرمایا جتنے مرتبہ بھی دیکھے گا حج کا ثواب لکھا جائے، چاہے 1000 مرتبہ دیکھے گا دن میں 1000 حج کا ثواب ملے گا. اب کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس والد کو، وہ مسلمان ہے، اس کو نسبت ہو گئی دین سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم فرض کر دی ہے، اس نسبت سے اس کی عزت جو کرو گے، اس کا احترام جتنا کرو گے، اس کی زیارت جو کرو گے تو ثواب مل رہا ہے. ومن يعظم شعائر اللہ. اور یہ نسبت کا مسئلہ جن کو سمجھ نہیں آتا وہ الجھاؤ میں پڑ جاتے ہیں، جی وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. لیکن جس کو یہ بات سمجھ آ جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ وہ آدمی تمام پریشانیوں سے جان چھڑا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دیکھ لو جس سے اللہ کا ولی ہو اللہ کے. اب میں مثال اور پیش کر دیتا ہوں. ایک کتا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے نا، اصحاب کہف کا کتا. اب ایمان سے بتاؤ کتا حرام نہیں ہے، یہ پلیت جانور نہیں ہے، لیکن اس کو قرآن نے اتنا عزت دی ہے کہ قرآن فرماتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. ان کا کتا، یہ قرآن ہے، ان کا کتا باسط بچھائے ہوئے ہے، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوصید ان کی غار کے منہ پر. اب ایمان سے بتاؤ کتنے مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کر دیا. اور پھر اصحاب کہف کے کتے کی بیٹھک جو ہے نا، بیٹھنے کی جو حالت ہے کہ کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ تو پلیت جانور ہے، جواب ملتا ہے جانور تو پلیت ہے، جن سے لگ گیا ہے وہ تو پاک ہے نا. بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا دین کی خاطر. اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنے دین کو بادشاہ کافر تھا، وہ مارتا تھا، وہ کہتا تھا بت پرست بن جاؤ، مشرک بنو، کافر بنو. تو انہوں نے کہا بھی ایسا کریں، جان بچا کر نکل جاتے ہیں. تو جا کر غار میں چھپ گئے. تو اب ان کے ساتھ راستے میں ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص، اس نے کہا بھائی نوجوان ساتھیوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنا دین بچا کر جا رہے ہیں. کہنے لگا بھائی خدا کے بندو مجھے بھی ساتھ لے لو. اور اس چرواہے کا ایک کتا تھا، بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا تھا. تو اس کتے نے کہا خدا کے بندو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی گلستان بوستان فارسی کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ کتا اصحاب کہف کا جنت میں جائے. کدھر جائے گا؟ کیوں جا رہا ہے جنت میں؟ باقی کتے ارے انسان ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں کہیں، اور وہ کتا ہو کر جنت میں جا رہا ہے. بات وہی نسبت کی ہے، بات تعلق کی ہے. اللہ کے پیاروں کے ساتھ اس کو تعلق، اس نے ان کا دروازہ چھوڑا ہی نہیں ہے.
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کتے نے میرے پیاروں کا دروازہ نہیں چھوڑا. بھوکا رہا ہے تو اسی غار پہ بیٹھا رہا ہے, پیاسا رہا ہے تو اسی غار پہ بیٹھا رہا ہے, اس غار کو اس نے نہیں چھوڑا, اس وجہ سے وہ جنت جا رہا ہے اور قرآن اس کو عزت دے رہا ہے. تو خدا کے بندو, اگر بندہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت لگا کر پھر ان کے ساتھ مضبوط ہو جائے, اگر بھوکا ہے پیاسا ہے ہر حال میں نہ دین کو چھوڑے نہ دین والے خدا کے بندوں کو چھوڑے. اگر کتا جنت میں جا رہا ہے نہ چھوڑنے کی وجہ سے, تو یہ بندہ کیوں نہیں جائے گا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ نسبت کی بات ہے, یہ تعلق کی بات ہے. ہاں جی, اس وجہ سے اس نسبت اور تعلق کے مسئلے کو آپ اپنے دل میں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہاں جی, تاکہ یہ آپ کے تمام مسائل جو ہے نا جو وہ حل ہو جائیں اور آپ اپنے ایمان اور عقیدے پر مضبوط اور مستحکم ہو جائیں. یہی وہ ایمان اور عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف امت کے پاس موجود تھا, جو ہمارے بزرگان دین کے پاس موجود تھا. یہی اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہے. آج ہم قرآن مجید کی ختم کی محفل میں آئے ہوئے ہیں. دوستو, قرآن حکیم فرقان مجید وہ کلام ہے خدا کی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. حضور فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص, بخیل ہے, شوم ہے, کنجوس ہے, جس کے سامنے میرا ذکر اور پھر درود نہ پڑے. اپنی زبان کو عادی بنا لو اللہ کے پاک محبوب پر درود پڑھنے کا. جی, ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آدھی رات کے تیسرے حصے تک آپ پر درود پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آدھی رات تک آپ پر درود پڑھا کروں گا. فرمایا اور بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں ساری رات آپ پر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اگر پڑھو گے تو جنت کا دامن مل گا. عبادت اخلاق, بہترین عبادت اخلاق, اللہ کے پاک محبوب کے ساتھ قرب کا بہت بڑا ذریعہ درود مبارک. اس وجہ سے درود شریف پڑھا کریں. جب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس میں گرامی آئے تو بات کو سمجھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا القرآن قوما ویدع بہ آخرین. حضور نے فرمایا اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے, اونچا کر دیتا ہے, عزتیں دے دیتا ہے, اور کچھ کو اس قرآن کے ساتھ برباد کر دیتا ہے, پستی میں ڈال دیتا ہے, گڑھے میں پھینک دیتا ہے. کیا مطلب؟ جو قرآن پر عمل کرتی ہے قوم وہ صحابہ کرام کی طرح پوری دنیا میں عزت پا جاتی ہے, اور جو قرآن کو پیچھے ڈال دیتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں یہ پرانی کتاب ہے کچھ نہیں دیتی, یہ کیا ہے, یہ تو مولویوں کا کام ہے قرآن کو پڑھنا. خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں ایسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو پستی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے. وہ قوم برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتی ہے, ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے جو قرآن کی عزت نہ کرے, جو قرآن کو اپنے سینے سے نہ لگائے. میں یہاں پر آیا ہوں, کل میں نے یہاں پر ایک بزرگ دیکھے تو خدا کی قسم دل اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا ہو گئی. بار بار میں سبحان اللہ کہتا رہا. ایک بزرگ سفید داڑھی والے یہاں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے, اور اتنا دیر وہ کھڑے رہے, انہوں نے پاؤں ہلایا نہیں, حرکت نہیں دی پاؤں. میں نے کہا بھی ہم جوان ہیں اور سنڈے جیسے سان ہوتے ہیں, ہم سان کے جیسے موٹے ہیں, لیکن ہم تراویح نماز کے اندر اگر کھڑے ہو جائیں تو بھاگتے ہیں, کبھی پانی کا بہانہ بنا کر, کبھی کچھ بہانہ بنا کر, تاکہ رکعت نکل جائے. جب رکوع میں جاتا ہے پھر آ کر اللہ ہو. لیکن یہ چیز خدا کی قسم قرآن کی عزت اور احترام. ایک بادشاہ تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک بادشاہ ملک فیروز الدین اس ہندوستان میں بادشاہ ہوا ہے. دو بھائی تھے وہ, ہر سال وہ محفل میلاد بھی کرتے تھے, محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر سال لنگر پانی بے بہا پکاتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں ان کا ذکر فرمایا ہے, ولیوں میں ذکر کیا ان کا, اللہ کے ولیوں میں ذکر کیا ہے. تو محفل میلاد کرتے تھے, اور دوسرا فرمایا ان کو اتنا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت تھی, احترام تھا کہ انہوں نے اپنے قد برابر ریل بنائے ہوئے تھے قرآن کے. تو آدھا دن وہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے وہ بادشاہ, اور وہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والی بات یہاں پر میں نے دیکھی ہے. وہ معزز تھے, علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. صحابہ نے عزت پائی ہے قرآن کے حوالے سے. قرآن کا مطلب, قرآن عزت ان لوگوں کو دیتا ہے جن کا عقیدہ اور ایمان اہل سنت و جماعت کا ہو, عمل قرآن والا ہو, اللہ کے ولیوں والا عمل ہو, اللہ کے پیاروں والا عمل ہو, حضور کی شریعت مطالعہ کے پابند ہوں, اعتقاداً بھی پابند ہوں, عملاً بھی پابند ہوں, ہر لحاظ سے پابند ہوں. ایسے لوگوں کو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. فرمایا ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو میں کیا کرتا ہوں, ہر مشکل سے نکال لیتا ہوں,
ہر مشکل سے یجعل لہ مخرجا، مصیبت آ جاتی ہے ان پر لیکن اللہ فرماتا ہے پھر مصیبت سے نکالتا بھی میں ہوں، نکال لیتا ہوں ایسے انداز سے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا ان کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں جی۔ اور کیسی بات ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی، آج کل معاش کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، ہر آدمی روزی کے پیچھے پریشان ہے جی، اور اس کی وجہ سے وہ جناب اپنا دین بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، عزت بھی بیچ دیتا ہے، روزی ہمیں مل جائے، روزی مل جائے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ روزی کے پیچھے دین کو چھوڑ کر بھاگنے والا شخص ذلیل ہو جاتا ہے اور اس کو روزی بھی جناب عزت کی نہیں ملتی، اور جو دین کو نہیں چھوڑتا خدا کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، ایسے شخص کو اللہ عزت کی روزی بھی عطا فرما دیتا ہے اور ہر مشکلات کا حل بھی عطا فرما دیتا ہے، عزت کی روزی اس کو ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر لوگ متقی پرہیزگار بن جاتے اور میرے فرما بردار بن جاتے، اللہ فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا میں آسمان و زمینوں سے ان لوگوں پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ جی آج کا روزی کا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے، یہ ہم نے اگر عالم بنا لیا تو بچے کو پڑھا لیا علم دین تو پھر کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، یہ سب کسی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن میں خود ایمان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں کوئی خدا کا پتہ نہیں ہے، ہم بے قدری قوم بن چکے ہیں، ہمیں خدا کا قدر نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ایک شخص کو فرمایا بھائی ظالم حکمران کی نوکری چھوڑ دے، اس نے کہا پھر کہاں سے کھاؤں گا، آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ خدا کی طرف پیٹھ کر کے پھر رہا ہے، خدا کی بات کو نہیں مان رہا تو اللہ اس کو روزی دے رہا ہے، اور جب یہ خدا کی بات مانے گا تو اللہ اس کو بھوکا مارے گا۔ رازق کون ہے بھائی، بولو نا، اللہ رازق ہے اور اللہ رازق ہے، تو بھائی جو آپ کا نوکر اور ملازم ہو اگر وہ آپ کی بات مانے تو آپ اس کو روزی دیتے ہیں، اگر نہ مانے تو اس کو چھٹی کرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ایسا نعوذ باللہ بے قدرہ ہے، اس کو اتنا عزت نہیں ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم اس کی بات نہ مانے تو پھر تو ہمیں روزی دے گا، اور جب ہم اس کے بن جائیں گے تو پھر ہمیں بھوکا مارے گا، تڑپا کر مارے گا، یہ سزا دے گا کہ تم میرے کیوں بن گئے۔ یہ کتنا بے وقوفی کی بات، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں، اگر ایمان ہوتا تو ہم سمجھ یہ یقین رکھتے کہ جب خدا کے بن جائیں گے تو سارا زمانہ میری روزی بند کر دے، مولا ہمیں پھر بھی روزی پہنچاتا رہے گا۔ کیا خیال ہے، وہ تو پتھروں میں کیڑے کو روزی دے رہا ہے، دریاؤں سمندروں میں روزی دے رہا ہے، پرندوں کو روزی دے رہا ہے، جنگلی جانوروں کو روزی دے رہا ہے، روزی نہیں دے گا تو ایک مسلمان کو نہیں دے گا، کیونکہ اس کے پاس اب خزانے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اب کھلانے، مسلمان کو کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہ فیکٹری ہے نہ کہ اس کے ٹرک چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اب کوئی ایسا ذریعہ ہے ہی نہیں کہ اب مسلمان کو کھلا لے۔ خدا کے بندو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ کے بن جاؤ، تم تو خالی روزی کی بات کرتے ہو، خدا کے بن جاؤ ساری خدائی تمہاری ہے، خدا کے بن کر تو ہم دیکھیں، ہم بے قدرے ہیں، ہمیں خدا کے بنے نہیں ہیں، اس کی عطا میں ذرا فرق نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، حضور کے بن جائے ساری خدائی آپ کی بن جائے گی۔ تو دعا کریں جن بچوں نے قرآن یہاں پر یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو عالم با عمل بنائے، خالی حافظ نہیں، خالی حافظ نہیں، خالی حافظ تو ایسے ہے جیسے نابینا ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم کدھر راستہ ہے، اگر پڑھے گا دین کا علم اس کو پتہ چلے گا رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ تو قرآن پر عمل اس وقت ہوگا جب قرآن کے لیے علم دین پڑھا جائے گا، قرآن کا جب تک علم دین قرآن کو سمجھنے کے لیے حاصل نہ ہو تو اس وقت تک قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، اور جب تک قرآن پر عمل نہ ہو تو انسان پر کوئی اللہ تعالیٰ سے خیر حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ علم سننے سے بھی آتا ہے اور پڑھنے سے بھی آتا ہے۔ کیا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہے ہیں، تو پڑھتے نہیں، وہاں پر کتابیں تو اس وقت نہیں، آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جو پڑھاتے، لیکن آپ ایسے بیان فرماتے تھے تو صحابہ کرام سنتے تھے، تو سن کر انہوں نے یاد کر لیا، یاد کر کے اس پر عمل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سمجھ لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر اگلی آیت شروع کرتے تھے، جب تک پہلی آیت پر عمل نہیں ہوتا تھا تو ہم اگلی آیت شروع نہیں کرتے تھے۔ تو جو حافظ قرآن با عمل جید عالم دین کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہو، ان سے مسائل سنتا ہو، سمجھتا ہو، پھر اس پر چلتا ہو، یہ ایسا با عمل حافظ آ جائے گا، یہ بھی علم والا ہوگا جی۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو با عمل عالم بنائیں، با عمل حافظ بنائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائیں جی، تاکہ اللہ تعالی ہم پر دنیا میں بھی رحمت فرمائے اور آخرت میں بھی رحمت فرمائے، اور دونوں جہانوں میں ہماری عزت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جی قاری صاحب کو، ان کے والد صاحب کو، دوست احباب رشتہ دار اور جتنے ہم سب دوست جمع ہوئے ہیں
سب کی ہم کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرمائے۔ یا اللہ ہم عاجز مسکین ہیں، تو قادر مطلق ہے، یا اللہ ہماری امداد فرما، ہم عاجزوں کی امداد، یا اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے ہماری امداد فرما، ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں روشنی عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما، یا اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، یا اللہ قبر میں جاتے وقت، دنیا سے جاتے وقت کلمہ مصطفیٰ نصیب فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے ہمیں کفار کے فتنوں فسادوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارا تو ہی محافظ ہے، تیرے بغیر اور کوئی نہیں۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، بلند آواز سے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ایک نظر کرم دی کر آقا، اج سب دیاں جولیاں بر آقا، اسی آ گیا تیرے در آقا، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا۔ اس کلمے دے رازی نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے رازی نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل